نکولا ٹیسلا انسانی تاریخ کی عظیم ترین اور جینیس لوگوں میں سے ایک تھا، ایک ایسا شخص جو اپنے ٹائم سے بہت آگے نکلنا چاہتا تھا اور ایسی ایجادات کرنا چاہتا تھا جو اس وقت کے بڑے بڑے سائنسدان ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے اسے پاگل کہا گیا اور ساری زندگی اس کو وہ اپریسیشن اور وہ نام نہ مل سکا جس کا وہ حقدار تھا۔ نکولا ٹیسلا آئنسٹائن سے بھی زیادہ عقل مند تھا، مگر ٹیسلا نے کچھ ایسی چیزیں جان لی تھی، ایسی چیزیں اس کو پتہ چل گئی تھی، اس کو سمجھ آ گئی تھی جس پر پوری یونیورسٹی کی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد سائنٹسٹ اس کے ریسرچ پیپر پڑھ کے حیران ہو گئے، کیونکہ وہاں پر انہیں ایک کوڈ ملا جس کو آج ہم ٹیسلا کوڈ یعنی 369 کہتے ہیں۔ ٹیسلا کے مطابق یہ کوڈ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں پوری کائنات کا راز چھپا ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ سو لیٹ می ایکسپلین۔ پوری کائنات میں ہر ایک چیز ایک میتھمیٹیکل کوڈ یا پھر ایک جیومیٹریکل شیپ کو فالو کرتی ہے، جسے کہتے ہیں فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو۔ آپ اس کو ایک سانچے کی طرح سمجھ سکتے ہیں جس میں رکھ کر اس دنیا کے بنانے والے یعنی خدا نے سب چیزیں بنائی ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو، پودے یا پھر جانور، اور یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک محسوس سانچے میں بنانے والی ذات بھی ایک ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، اور وہی ایک ذات ہے جس نے پوری دنیا کے جانداروں کو ایک سانچے میں رکھ کر بنایا۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ میتھمیٹکس کو ہم نے انسانوں نے کریٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو ہم نے ڈسکور کیا ہے، اور یہ ہماری دنیا و کائنات کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ ٹیسلا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اس کائنات کو سمجھنا ہے تو آپ نارمل انسانوں کی طرح چیزوں کو میٹر سے بنی نہ سوچیں، بلکہ نہ نظر آنے والی چیزیں مثلا انرجی، فریکوینسی اور وائبریشن کی صورت میں سوچیں، تب جا کے آپ اس کائنات کے رازوں کو جان پائیں۔ ایسے راز اور ایسی ترتیب جو بظاہر آپ کو آنکھوں سے نظر تو نہ آئے مگر وہ ایگزسٹ کرتی ہو اور ہر ایک چیز کے اندر موجود ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ صرف 3 نمبرز یعنی 369 کی اہمیت جان گئے تو آپ ایسی چیزیں کر پائیں گے جس کا آج تک کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو چلیے سمجھتے ہیں کہ آخر ٹیسلا کے 369 کوڈ کی مسٹری کیا ہے۔ نکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ ہماری یہ پوری یونیورس صرف 3 نمبرز یعنی 369 سے کنٹرول ہوتی ہے، اور یہ اس کا سیکرٹ کوڈ ہے۔ یونیورس کے اندر یہ نمبر ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ڈائمینشن کی بھی وضاحت کرتا ہے اور یہ بھی کہ نمبر 9 تمام نمبروں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسپیس ٹائم کی بھی وضاحت کرتا ہے، جو کہ ہم آگے ویڈیو میں جانیں گے۔ ہمارے آس پاس ہر چیز ایٹم سے مل کر بنی ہے، جسے ہم ہر چیز کا فنڈامنٹل پارٹیکل یعنی بنیادی عطیہ بھی کہتے ہیں یا پھر کوانٹم ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ اتنی چھوٹی دنیا ہے کہ جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی، اور یہ کچھ خاص میتھمیٹیکل فارمولاز پر کام کرتی ہے۔ ہر زندہ چیز سیل سے مل کر بنی ہے، اور ملٹی سیلولر جاندار ایک سیل کی ڈویژن سے یا ان کی تقسیم ہونے سے بنتے ہیں، یعنی ایک سیل سے 2 بنتے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے 16، اور یہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں جس سے ایک مکمل جاندار بنتا ہے، یعنی ڈبلنگ سیکوینس۔ اب اسی ڈبلنگ سیکوینس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ہر ایک نمبر دوسرے نمبر کا ڈبل ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سیل کی ڈویژن کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں سنگل ڈیجٹ والے نمبر بھی ہیں اور ڈبل ڈیجٹ والے بھی۔ یہاں پر ذرا غور کریں کہ نمبر 8 موجود ہے اور اس کے بعد 16 جس کے اندر 2 ڈیجٹس ہیں یعنی 1 اور 6۔ اس طرح کے ہر ایک سے زیادہ ڈیجٹ والے نمبر کو ڈبل کرتے جائیں، اور اس سیکوینس کو اگر آپ چیک کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سارے نمبر ایک خاص سیکوینس میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے نمبر کو جمع کرنے کے طریقے کو ڈیجیٹل روٹ آف نمبرز کہتے ہیں۔ اب اگر یہاں پر غور کریں تو یہاں پر ایک ہی طرح کے نمبر یعنی 1، 2، 4، 8، 7، 5 بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ انفائنائٹلی اسی طرح ریپیٹ ہوتے جائیں گے، اس لیے اس سیکوینس کو انفائنائٹ سیکوینس بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا انہی سیل کے سیکوینس کو یا نمبرز کو ہاف کر دیں، یعنی ایک کا ہاف پھر اس کا ہاف اینڈ سو آن، اور اب کی بار ان کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو آپ کو سیم نمبرز کا پیٹرن دیکھنے کو ملے گا، جو کہ کافی حیران کن ہے۔ لیکن دونوں کیسز میں یعنی ہاف یا ڈبلنگ میں آپ ایک حیرت انگیز چیز نوٹ کریں گے، اور وہ یہ کہ ان نمبرز میں 369 نہیں ہے اور باقی سارے نمبرز موجود ہیں، لیکن نمبر 369 کیوں موجود؟ اس کا آنسر ہے کہ دوسرے سارے نمبرز یعنی 1، 2، 4، 8، 7، 5 ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق 1، 2، 4، 8، 7، 5 ہماری 3 ڈائمینشنل دنیا کو شو کرتے ہیں جہاں پر ہم انسان رہتے ہیں، جبکہ یہ 3 مسنگ نمبرز یعنی 369 دوسری ڈائمینشنز کو دکھاتے ہیں جہاں پر کوئی اور مخلوق موجود ہو سکتی ہے۔ اب جیسے ہم نے باقی نمبر کو ڈبل کیا، ویسے ہی ان کو ہم دوبارہ ڈبل کر
کر لیں، لیکن اگر اس بار ان کی شروعات ہم نمبر 3 سے کریں اور پھر ان کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو آپ کو ایک نیا سیکوینس دیکھنے کو ملے گا، 3-6 کا سیکوینس۔ اب اگر پہلے کی طرح ہم ان نمبرز کو ہاف کر دیں اور پھر ان کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو آپ ایک بار پھر سے دیکھ کر شوق ہو جائیں گے کہ اس کا سیکوینس پھر سے 3636 ہے جو نمبرز کو ڈبل کرنے سے آیا تھا۔ اب اگر یہ سیم فارمولا ہم نمبر 6 پر اپلائی کریں تو تب بھی ہمیں سیم ریزلٹ ملتا ہے، لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر نمبر 9 نظر نہیں آ رہا، جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ باقی نمبرز کو نمبر 3 اور 6 کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ نمبر 3 اور 6 کو نمبر 9 کنٹرول کرتا ہے۔ اب اگر یہی فارمولا ہم نمبر 9 پر اپلائی کرتے ہیں، یعنی ڈبلنگ 9 سے شروع کرتے ہیں اور پھر ان کا ڈیجیٹل روٹ لیتے ہیں تو ہمیں ریزلٹ 9 ملے گا، اور اب سیم اسی فارمولا سے اس کو ہم ہاف کریں اور ڈیجیٹل روٹ لیں تو تب بھی ریزلٹ 9 ہی آئے گا، یعنی نمبر 9 اکیلے ایک ایسا نمبر ہے جو باقی تمام نمبرز کو اکیلے کنٹرول کر رہا ہے۔ نمبر 9 کتنا پاورفل ہے، آئے اسے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ایک سرکل کا اینگل 360 ڈگری ہوتا ہے، اور اگر 360 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو وہ 9 ہوتا ہے۔ اب اسی سرکل کو آف کر لیں تو یہ 180 بنتا ہے، یعنی سیمی سرکل جس کا ڈیجیٹل روٹ بھی 9 آتا ہے۔ اب اس سرکل کو مزید جتنا مرضی ڈیوائڈ کریں، اس کا ڈیجیٹل روٹ حیرت انگیز طور پر 9 ہی آئے گا۔ اس فارمولے کو آپ سرکل کے بجائے ٹرائنگل پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس کا اینگل ہوتا ہے 180 اور اس کا ڈیجیٹل روٹ بھی نکلتا ہے 9۔ آکٹاگون، ہیپٹاگون، پینٹاگون سب کا ڈیجیٹل روٹ 9 ہی نکلے گا۔ یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ اگر سرکل چھوٹا ہے تب بھی اس کا ڈیجیٹل روٹ 9 ہے، اور اگر وہ بڑا ہے تب بھی اس کا ڈیجیٹل روٹ 9 ہے، یعنی اگر سرکل کوانٹم لیول پر موجود ہے تب بھی اس کو 9 کنٹرول کر رہا ہے، اور اگر وہ بڑے لیول یعنی اسپیس میں موجود ہے تب بھی اسے 9 ہی کنٹرول کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 9 انفائنائٹلی لیول پر فالو ہو رہا ہے، اور ایک چھوٹے ذرے سے لے کر پوری کائنات تک ہر جگہ پر موجود ہے اور سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کا ثبوت کئی اور چیزوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے، مثلا اگر ہم لائٹ کی سپیڈ کا ڈیجیٹل روٹ لیں وہ بھی نکلتا ہے 9، اور اگر ہم سورج، زمین، چاند وغیرہ کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو وہ بھی 9 آئے گا۔ اس کے علاوہ اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ بھی ہے۔ ایک دن میں 86,400 سیکنڈز ہوتے ہیں جس کا ڈیجیٹل روٹ بھی 9 آتا ہے۔ ایک ہفتے، ایک مہینے یا پھر سال سب کا ڈیجیٹل روٹ 9 آتا ہے۔ کیا یہ صرف محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو ابھی بھی اس میں کوئی شک ہے تو آئے آگے چلتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق ہماری یہ یونیورس 432 ہرٹز فریکوینسی پر وائبریٹ کرتی ہے، یعنی یہ بالکل خاموش نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ 432 کا بھی ڈیجیٹل روٹ بنتا ہے 9، یعنی یہ نمبر ہر چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، یہ اسپیس ٹائم کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ ٹیسلا کا کہنا تھا کہ میرا دماغ تو صرف ایک ریسیور ہے، جبکہ یونیورس کے اندر ایک ایسی کور موجود ہے جہاں سے ہم سب نالج، طاقت اور انسپائریشن حاصل کرتے ہیں، اور اس کور سے ان کا مراد تھا یعنی نمبر 9۔ ذرا غور کریں کہ زمین میں 2 پولز موجود ہے، یعنی نارتھ اینڈ ساؤتھ پول، اور ایک میگنیٹ کے اندر بھی 2 پولز موجود ہوتے ہیں، مگر یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس میگنیٹ کے ایک سائڈ کو نمبر 3 اور ایک سائڈ کو نمبر 6 مان لیں تو ان کے درمیان تیسری فورس ہے نمبر 9 جو انہیں پاور دے رہی ہے اور انہیں آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ ایٹم کے اندر بھی 3 پارٹیکلز اور 3 طرح کے چارجز ہوتے ہیں جس سے یہ دنیا بنی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں نمبرز کیسے ہماری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ دنیا کو بنانے میں جتنا ہاتھ 3 نمبر کا ہوتا ہے اتنا ہی نمبر 6 کا ہوتا ہے، کیونکہ دھیان سے ایٹم کو دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس میں 3 کمپوننٹس نہیں بلکہ 6 کمپوننٹس ہوتے ہیں، 3 پارٹیکلز اور 3 چارجز، یعنی نمبر 3 اور 6 ایک پیئر کے اندر کام کرتے ہیں، مگر یہ کنٹرول میں ہوتے ہیں نمبر 9 کے، جو کہ کائنات میں ہر ایک جگہ پر موجود ہے، مگر دیکھنے پر یہ نمبر کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی رینڈم نمبر لے لیں جس میں 9 موجود ہو، اب اس کا ڈیجیٹل روٹ لیں اور پھر ان میں سے 9 کو نکال کر ڈیجیٹل روٹ لیں تو حیرت انگیز طور پر دونوں کا ڈیجیٹل روٹ سیم آئے گا۔ یعنی ٹیسلا دنیا و کائنات کے کچھ ایسے راز جان گئے تھے جسے اگر کچھ اور سال تک انسان سمجھنے کے اندر کامیاب ہو جاتے تو شاید آج ہم اسپیس میں ٹریول کر رہے ہوتے اور ہم ٹیکنالوجی میں کئی ہزار سال آگے چلے گئے ہوتے۔
सकती। तो दोस्तों ये थी टेस्ला की इस 369 कोड की मिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल ने AI के जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो कैसे हमारी लाइफ को बदल सकती है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।